أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم کاف تشبیہ کیے کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فی میں کم تمہارے رسولاً ایک خاص رسول من سے کم تمہارے یتلو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے علیکم تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم زکا یزکی تزکیہ اس کا معنی ہے پاک کرنا یزکیکم وہ تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم الکتاب علمہ یعلم کا معنی ہے تعلیم دینا یعلمکم تم کو تعلیم دیتا ہے الکتاب مراد قرآن مجید والحکمہ اور حکمت مراد سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعلمکم علمہ یعلم تعلیم کا معنی ہے سکھانا ما وہ چیز لم تکونو لم کا معنی نہیں تکونو تم ہو تعلمون تم جانتے فاذکرونی پس میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو ولا تکفرون اور نافرمانی نہ کرو ولا اور نہیں تکفرون تم نافرمانی کرو معنی کیا بنے گا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول منکم جو تم میں سے ہے یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے فاذکرونی اذکرکم بس میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو ولا تکفرون اور تم نافرمانی نہ کرو یہاں سے اللہ کریم نے نعمت کا تذکرہ کیا آپ نے کل کے سبق کے اندر پڑھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نعمت اپنی تمہارے اوپر پوری کرنا چاہتا ہوں اب وہ نعمت کون سی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ نعمت یہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا کہ وہ میں نے پیغمبر بھیجا ہے تو وہ میری نعمت ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھیں ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا،
اے اللہ بھیج ان میں سے ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہو اور وہ ان لوگوں کو تیرا قرآن پڑھ کر سنانے والا بھی ہو اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرنے والا ہو۔ تو لہذا اللہ کریم نے وہ دعا قبول فرمائی، کما ارسلنا فیکم رسولا۔ دوسرے نمبر کے اندر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ پیغمبر کو بھیجنا اللہ فرماتے ہیں میرا احسان ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ میرا احسان ہے۔ کھولیے سورۃ آل عمران صفحہ نمبر 65، چوتھا پارہ۔ جی یہ نیچے والی لائن چھوڑ کر دوسری لائن پہ جائیے۔ لقد من اللہ، مل گیا جی؟ دیکھیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے اللہ فرماتے ہیں احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ بھیجا ان کے اندر ایک خاص قسم کا رسول، من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے آئے، یعنی جو ان کی اولاد میں سے آئے، یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتا ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر اس کی آیات کو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی توحید کا رستہ دکھاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور سنت والا رستہ سمجھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اس سے پہلے اگرچہ کھلی گمراہی میں تھے، تو اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ یہ پیغمبر کا آنا کیا ہے، یہ میرا احسان ہے، میری ان نعمتوں کو دیکھو، تو لہذا میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کر دی۔ اور دوسرے نمبر کے اندر آگے چلیے جی، سورۃ ابراہیم 13واں پارہ 234 صفحہ کو شروع ہو رہا ہے، دیکھیے الم تر الی الذین، مل گیا جی؟ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، کہ تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کے بدلے کے اندر کفرا، نہ شکرے کی۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ کو ہم نے بھیجا، انہوں نے نافرمانی کی، وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا جہنم کا گھر، ہلاکت والا گھر، جہنم یصلونہا، فرمایا وہ جہنم ہے جس کے اندر یہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بنا لیا اللہ کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، یہ رستے سے گمراہ کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ تو گویا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر آیا، یہ نعمت ہے، تو تم نے نعمت کے بدلے کے اندر کفر کیا، تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا کیا جی؟ گمراہ کیا۔ تو واپس آؤ سبق میں، تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ کریم فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر ایک خاص رسول۔ یہ دو زبریں ہیں، دو زبریں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ وہ عظمت والا رسول ہے، وہ خاص رسول ہے۔ تو فرمایا رسولا منکم، وہ رسول جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی، یعنی اس پیغمبر کا پہلا مشن یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائے گا۔ اچھا، وَيُزَكِّيكُمْ، دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تزکیہ نفس کرنے والا ہو، تمہیں شرک سے بچانے والا ہو، بدعات سے بچانے والا ہو، عقیدہ توحید تمہیں دینے والا ہو، سنت والا رستہ تمہیں دینے والا ہو۔ اور آگے
فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور فرمایا قرآن کو سکھانے والا بھی ہو، والحکمہ، اور اپنا سنت طریقہ بھی بتانے والا ہو، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور ان چیزوں کا سوائے وہی کہ اور کسی طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو فرمایا یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کی ہیں، یہ سارا وہ واقعہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سکھانے والا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ پیغمبر کا مشن، پیغمبر کا کیا ہے جی؟ مشن۔ جب پیغمبر کا مشن ہے تو پیغمبر کے وارثین کا بھی یہی مشن ہے۔ جو پیغمبر کا وارث ہو اس کا بھی وہی مشن ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب کوئی بندہ ہو، ایک جائیداد اس کے پاس ہو، زمین ہو یا مکان ہو یا محل ہو، اب کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ میں بھائی اس کا وارث، بن جائے گا؟ بلکہ اس کا وارث وہی ہوگا جو اس کا بیٹا ہوگا، جو اس کا، اگر بیٹا اسی انداز سے چلتا جا رہا ہے تو واقعہ کہیں گے کہ واقعتاً وارث بن کر دکھائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کوئی مال نہیں بلکہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نورث درہما ولا دینارا بل نورث علما، ہم لوگ درہم اور دینار کے وارث نہیں بنائے جاتے بلکہ ہم تو علم کے وارث بنائے جاتے۔ تو لہذا پیغمبر کا جانشین ہو تو اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کے مشن پہ چلنے والا، اگر وہ قرآن کے مشن پہ چلنے والا نہ ہو تو وہ پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ خیر آگے چلیے، آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ اللہ کو اکیلے یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اکیلے یاد کرتا ہے، اور اگر وہ کسی جماعت کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس جماعت سے بہتر جماعت کے اندر یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہا دوسری حدیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بلش چل کر آئے تو اللہ اس کی طرف 2 بلش چلتا ہے، اگر کوئی ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف پورا فٹ چلتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ گویا کہ بندے کے یاد کرنے کے اندر ہے، اگر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لے یہ لے، کیوں؟ تیرا کام ہے مانگنا اور میرا کام ہے دینا۔ اور اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو نافرمانی۔ ایک حوالہ صرف 231 صفحہ سورۃ ابراہیم۔ اللہ اکبر، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع کریں گے لیکن اس سے ایک آیت اوپر چلے جاؤ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ مل گیا جی دیکھیے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہیں، یاد کرو ان نعمتوں کو
جو تمہارے اوپر ہیں. کون سی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیا کرتا تھا. ویذبحون ابناکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے. تو رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، ایک معنی. دوسرا معنی، رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور آگے فرمائیں فَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، خبردار تمہارے رب نے تو یہ کہہ دیا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نافرمانی کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا إِن تَكْفُرُوا، اگر تم نافرمانی کرو، أَنْتُمْ، تم، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے اندر جتنے سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو. تو گویا کہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دے دوں گا. اگر میری نافرمانی پہ آ جاؤ، سارے مل کر بھی آ جائیں، تو میرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا. اور فرمایا میری نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. ایک مقام پہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، ایک بستی ہے بڑی مطمئن ہے، بڑی خوشگوار موڈ کے اندر رہتی ہے، ہر طرف سے ان کو رزق آتا ہے. فرمایا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر میں نے ان کو 2 عذاب دیے. کتنے جی؟ 2 عذاب. اور آج ہمارے اوپر وہ مسلط ہے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور آج ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. انہوں نے بھی ناقدری کی اور آج ہم نے بھی ناقدری کی. کیا فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک ان کے اوپر عذاب لایا تھا بھوک کا، کھاتے پیتے مر گئے، کچھ بھی نہیں، مر گئے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. دوسرا کیا ان کے اوپر عذاب لایا والخوف، ڈر، بھاگو بھاگو یہاں سے، نکلو نکلو یہاں سے، کوئی کیا ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چلو بھی نکلو. والخوف، اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ جو کرتوت کرتے تھے، اس کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر یہ عذاب لایا. اور آج دیکھ لو ہماری بھی وہی حالت ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے. اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن فرمایا اس کو شارٹ کر رہا ہوں، یہ آیت معنی کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو شمار نہیں کر سکتے. ہمارے وجود کے اندر 360 جوڑ جو اس نے رکھے ہیں، ایک ایک نعمت کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے. لہذا اسی حدیث آیت کے تحت ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ فضل مانگا کرو. اگر اللہ کا فضل ہوا تو کام بن جائے گا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو کام نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی. اللہ کہیں گے کہ یہ میرا فضل ہے، میرا احسان ہے کہ تجھے جنت میں بھیجا. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے،
تو میری جو عبادتیں تھیں، میری جو نیکیاں تھیں، وہ کدھر گئی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، اس کو واپس لے آؤ، یہ انصاف چاہتا ہے، لاؤ بھائی لاؤ، جلدی کرو، آؤ چلو حساب کرتے ہیں۔ ایک ایک میری نعمت کے بدلے کے اندر ایک اپنی نیکی رکھتا چاہتا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے لا بھائی، ابھی تو میرا حساب باقی ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میرے فضل سے تو جنت میں جا رہا ہے، لیکن تو نے کہا تھا یا اللہ میری نیکیاں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیری نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لے کر آ۔ تو وہ اس وقت کہے گا یا اللہ تیرا فضل ہی، تیرا فضل ہی ہے، مانتا ہوں یا اللہ غلطی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جا، یہی مسئلہ میں نے تجھے پہلے سے کہا۔ تو گویا کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ دے سکتے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی۔ الحمدللہ، اللہم اغفر ورحمہ رب ارحمہما کما ربیانی ربنا لا تزغ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد۔